السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ میاں نواز شریف سے ڈاکٹر عبدالمالک کی اہم ملاقات، بلوچستان کی صورتحال پر کردار ادا کرنے کی یقین دہانی۔ کیا میاں صاحب کی سیاسی میدان میں واپسی ہو رہی ہے؟ کبھی اندرونی لڑائیاں تو کبھی عمران خان سے ملاقاتوں کا مسئلہ، تحریک انصاف اختلاف کی خبروں سے جان نہ چھڑا سکی، کیا گرینڈ اپوزیشن ایک خواب ہی رہے گا؟ اور علی امین گنڈا پور کا صوبے کا حق زبردستی لینے کا اعلان، لیکن کل منرل فورم میں شریک کیوں نہ ہوئے؟ واضح جواب نہ مل سکا۔ ناظرین، تمام معاملات پہ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن پہلے آج کی اہم خبر۔ میاں نواز شریف پاکستانی سیاست کے بڑے اور منجھے ہوئے پلیئر ہیں، لیکن الیکشن 2024 کے بعد سے ہی وفاق اور پنجاب میں حکومت بننے کے باوجود بھی وہ زیادہ سرگرم نظر نہیں آئے، جبکہ دیگر سیاستدان جن میں مولانا فضل الرحمان اور شاہد خاقان نواسی شامل ہیں کہتے رہے کہ نواز شریف کو حالیہ تناظر میں اپنا سیاسی کردار ادا کرنا چاہیے۔ آج اس حوالے سے ایک اہم پیشرفت سامنے آئی۔ نواز شریف نے بلوچستان کی صورتحال پر کردار ادا کرنے کی حامی بھر لی۔ آج نواز شریف سے رائے گنج میں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالمالک بلوچ نے ملاقات کی۔ ڈاکٹر عبدالمالک نے ان سے بلوچستان کی صورتحال پر اپنا کردار ادا کرنے کی درخواست کی، جس پر نواز شریف نے بلوچستان جا کر لوگوں سے ملاقات کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ڈاکٹر عبدالمالک کے مطابق بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے، اسے سیاسی طریقے سے ہی حل ہونا چاہیے۔ اس وقت پاکستان کے اور خاص طور پر بلوچستان کے عوام نواز شریف سے اس کی امیدیں ہیں کہ وہ آ کے ایک مثبت کردار ادا کرے گی، چاہے بلوچستان کے سیاسی مسئلے ہوں، چاہے اس کے معاشی مسئلے ہوں۔ ہم نے تفصیلاً بات کی ہے۔ قائد مسلم لیگ میاں نواز شریف کا مشکور ہوں کہ اس نے یہ رول لینے کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ بلوچستان کا عوام اپنے آپ کو آئسولیشن میں نہیں رکھے گا، وہ اپنے آپ کو پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کے ان مشکلات کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ نواز شریف ذاتی طور پر دلچسپی لے کر بلوچستان کے مسائل کا حل نکالیں گے۔ نواز شریف صاحب نے ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کو اور ان کی پارٹی کے لیڈرز کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی بلوچستان کے امن کے لیے، بلوچستان میں استحکام لانے کے لیے اور جمہوری رویوں کے فروغ کے لیے، اپنا ڈیولپمنٹ کے لیے، تعمیر و ترقی کے لیے اپنا سیاسی اور جمہوری کردار ادا کریں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ نواز شریف کی سیاست میں سرگرمی ایک بڑی پیشرفت ہے، کیونکہ نون لیگ کا ووٹ بینک ہمیشہ سے نواز شریف کا رہا ہے۔ جب وہ کوئی بات کہتے ہیں تو اس کے سیاسی منظرنامے پر بھی اثرات ہوتے ہیں، اور ان کی پارٹی بھی لبیک کہتی ہے۔ اسی لیے دیکھنا ہوگا کہ نواز شریف آئندہ چند دنوں میں سیاسی سرگرمیوں کو کس طریقے سے پلان کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون اور خصوصاً نواز شریف کا ایکٹیو ہونا ان کے سیاسی مخالفین کے لیے بڑی خبر ہے۔ تحریک انصاف پہلے ہی مشکلات میں گھری ہوئی ہے۔ عمران خان سے ہفتہ وار ملاقاتوں کو لے کر پی ٹی آئی کے اندر ایک عجیب سی کھچڑی پکڑی ہے۔ پارٹی رہنماؤں کو شکایات اور شکوہ ہے کہ پارٹی کی جانب سے جن ناموں کی منظوری دی جاتی ہے ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی جاتی، اور جن کے نام جو ہیں وہ دیے ہی نہیں جاتے ان کو عمران خان سے ملاقات کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ کل بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے صرف پی ٹی آئی کے وکلاء کی ملاقات کرائی گئی، جبکہ ان کی بہنوں اور اتحادیوں کو ملنے نہ دیا گیا۔ پی ٹی آئی کارکنوں نے جیل کے قریب احتجاج کیا، جس پر پولیس نے عمران خان کی بہنوں اور خواتین کارکنوں کو حراست میں لیا اور بعد میں انہیں رہا کر دیا۔ عمران خان کی بہنوں کو تحویل میں لینے پر بیرسٹر گوہر اور دیگر پارٹی رہنماؤں سے اسے غیر آئینی عمل قرار دیا، تو وہیں پہ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور نے 2 قدم آگے جا کر قدر سخت رد عمل دیا۔ بولے عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ناروا سلوک کا وقت آنے پر حساب لیا جائے گا۔ ان کے مطابق وفاقی حکومت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی تمام حدیں پار کر رہی ہے۔ ملک میں اس وقت قانون کی عملداری کا نام و نشان تک نہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے بیانات کے بعد حکومتی سائٹ سے بھی رد عمل سامنے آ گیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کے مطابق عدالتی فیصلے کے بعد انہیں کسی کو عمران خان صاحب سے ملنے کی روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ساروں سے عمران خان صاحب خود ہی نہیں ملنا چاہتے۔ بشرا بی بی جس سے چاہتی ہیں، عمران خان صاحب صرف انہی سے ملتے ہیں۔ جیل حکام نے بھی ملاقاتوں سے متعلق اپنا وضاحتی بیان دیا ہے کہ عمران خان سے ملاقات نہ کرانے کا بے بنیاد پروپیگنڈا محض سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی سے ملاقاتیں
मामूल के मुताबिक और बाकायदगी से कराई जा रही है। तहरीक इंसाफ के अरकान ने बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर की मुलाकात पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि पार्टी पॉलिसी और बानी के अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। सलमान अकरम राजा के मुताबिक लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद इमरान खान से मिलने वालों ने इताअत गुजारी की है। दूसरी जानिब बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि इमरान खान ने अडियाला में मुलाकातों से मुतालिक मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने की हिदायत कर दी है। जेल में बानी से मुलाकात सबका हक है। हमने कभी नहीं कहा कि ये अडियाला जेल जाएगा और ये नहीं जाएगा। मुलाकात के लिए नामों का इख्तियार किसी एक कमेटी के पास नहीं होना चाहिए। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने पार्टी में सबको वार्निंग दी है कि कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना करे। इमरान खान को सब पर एतमाद है। वकीलों में से कोई एक नहीं जाएगा, फिर कोई भी नहीं जाएगा। खान के बहनों को रोका जाएगा, उसमें से किसी एक को, तो कोई भी नहीं जाएगा। फैसला करो 100% इम्प्लीमेंटेशन। शॉर्ट ऑफ दिस कोई पॉलिटिकल स्कोरिंग ना करे, कोई एक पॉलिटिकल स्कोरिंग ना करे, चीप पॉपुलरिटी ना ले कोई बंदा। खान का सब पे इत्मीनान है। किसी बंदे को ये कहना कि ये मंजूरी नजर है, इस वर्ड्स के में एक्सट्रीम एक्सेप्शन में। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में होने वाले पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में शरीक नहीं हुए, मगर आज उन्होंने कहा कि सूबे के हुकूक किसी को नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि पीटीआई की मेहनत के बदौलत खैबर पख्तूनख्वा सबसे अमीर सूबा बन चुका है। 13 माह में 50 अरब का कर्ज अदा किया है और 1 रुपया भी कर्ज नहीं लिया। मैं दावे से कह रहा हूँ कि इमरान खान के विजन और सोच के मुताबिक हमने इन 13 महीनों में जो काम किया है, आज खैबर पख्तूनख्वा इस पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन सूबा है। और ये पैसा जो हमने इकट्ठा किया, हमने लोगों पर टैक्स नहीं लगाया, ये पैसा निजाम के अंदर गायब हो रहा था। ये तकरीबन 250 अरब से ज्यादा रकम तो इकट्ठी की गई है। ये एज अ टीम वर्क तमाम महकमों ने जो इसमें मेहनत की, इकट्ठा किया, ये इससे पहले गायब हो रही। वज़ीर आला का दावा अपनी जगह। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि सूबे में सेहत का शुबा शदीद मुश्किलात से दो चार है। आवाम का इलाज के लिए दूसरे सूबों में जाना सूबाई हुकूमत की नाकामी है। उधर आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने GHQ हमला केस में इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी समेत 119 मुल्ज़मान को पेश करने का हुक्म दिया और हिदायत भी की है कि आइंदा किसी फरीक को बिला जवाज इल्तवा नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की 4 माह की डायरेक्शन के मुताबिक केस का फैसला सुनाया जाएगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, GIT ने रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा के इल्जाम में PTI के 20 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी करने का फैसला किया है। ये फैसला तहकीकात में ताउन ना करने पर किया गया। नाज़रीन, एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, तो दूसरी जानिब PTI का इंतजामी ढांचा टूट फूट का शिकार है। पार्टी के अंदर महाज आराई और सियासी कशमकश तूल पकड़ती जा रही है। एक दूसरे पर बदअनवानी के इल्जामात भी लगना शुरू हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अंदरूनी खलफिशार सबके सामने है। ऐसी सूरत हाल में ग्रैंड ऑपोजिशन तो एक ख्वाब ही लगता है, क्योंकि अगर हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी जमातें आपस में ही दस्तों गिरेबां हो रही हैं तो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज सिर्फ ड्राइंग रूम में होने वाली मीटिंग्स तक ही महदूद रहेगा। नाज़रीन, मामलात आपके सामने हैं। अब इशू ये है कि जो मौजूदा निज़ाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोज़ाना इम्तहान में डाल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोज़ाना अपने आप को भी इम्तहान में डाल रही है। और जिस तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं, जो आपस में इख्तलाफात हैं, कहा तो ये जा रहा है कि जी सबको ये कहा गया है कि आप पब्लिकली ये बात ना करें, लेकिन आए रोज़ को ऐसी डेवलपमेंट हो जाती है जिस पे वो इशू एक बार फिर अलाइव हो जाता है। तो अब जहाँ पे इतने एक्सटर्नल चैलेंजेस PTI का सामना कर रहे हैं, तो उसमें जो ये इंटरनल चैलेंजेस हैं, ये इन्होंने एक नया ही महाज खोल के रख दिया है। कितना सीरियस हो गया मामला, और इन मामलात को सामने रखते हुए अब PTI के पास चॉइसेस क्या हैं। हमारे पास बैरिस्टर फैसल चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और जो लीगल जो ब्रेन्स हैं PTI के, उसमें इनका नाम सर फहरिस्त आता है। फैसल अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब ये मैं दोनों चीज़ों में बात करना चाह रहा हूँ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस। पहले इंटरनल में बात कर लेते हैं। आज भी ये रिपोर्ट हुआ कि कुछ खान साहब से मिलने के हवाले से जो रोज़ाना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या कोई इख्तलाफ होता है, वो आज भी हो गया बैरिस्टर गौहर और सलमान राजा साहब से। कल जो है वो अली जफर साहब के साथ कुछ मसला हो गया था। ये जो प्रोसेस है कि जी किसने खान साहब को मिलना है और किसने नहीं मिलना, और किसने फैसला करना है कि कौन खान साहब को मिलेगा, इसमें टोटल कंफ्यूजन है। इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल है, और वो आपको नज़र भी आ रही है। ये कंफ्यूजन नवंबर में मैंने एक पटिशन की थी और उसमें दूर करवा दी थी।
اور وہ جو لسٹ تھی وہ عمران خان صاحب کے دستخطوں سے اندر سے آتی تھی، تو اس سے کنفیوژن نہیں پیدا ہوتا تھا. دیٹس وائی یو سی کہ when I was there تو چیزیں اسٹریم لائن تھی. ایک تو فیملی کی میٹنگ جو ہے وہ تو بالکل ہی ایک زیادتی کی بات ہے، کیونکہ علیمہ بی بی ہوں اور باقی 2 بہنیں ہیں ان کی، اور ان کے کزن یا 4 لوگ یہ ہوتے ہیں، اور 2 بشرا بی بی کی جو فیملی ہے ان کی ملاقاتیں تواتر کے ساتھ ہوتی ہیں اور کبھی بھی اس میں رکھنا نہیں آیا. ٹھیک. یہ کوئی جب سے یہ کنسنٹ دی گئی ہے اس کے بعد ایک یہ پرابلم آیا کہ اس میں جو یہ کنفیوژن اس طرح سے تھی کہ پہلے بھی کنفیوژن آتی تھی تو سردار اعجاز صاحب کے ایک آرڈر کے ذریعے یہ کنفیوژن دور کر دی گئی تھی. اس سے پھر عمران خان صاحب سے ڈائریکٹ اتھارٹیز جو ہیں وہ جیل اتھارٹیز وہاں سے لے لیتی تھیں. ڈیورنگ دا ٹرائل ہم وہاں پہ ہوتے تھے تو وی کوڈ آلویز کہتے تھے کہ سر آپ نے جو نام دینے ہیں تو وہ نام خان صاحب لکھتے تھے اور وہ سائن ان کے سائنوں سے آتی تھی. ٹھیک. اب یہ جو اسلام آباد جو ہائی کورٹ کا 3 ممبر ججمنٹ ہے وہ ججمنٹ ہی فلاڈ ہے. اس کا اس لیے فلاڈ ہے، ایک تو یہ کنفیوژن دیکھیں، جب آپ کنفیوژن میں پروسیکیوشن جو ہے یا اسٹیٹ جو ہے وہ کنفیوژن میں ایزی رہتی ہے، بیکاز یو نو دے گیٹ روم ٹو پلے. اس سے پھر جو ہماری ٹیم تھی اس نے لیگل ٹیم نے اس وقت بیوقوفی یہ کی کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ رولز ایگزسٹ نہیں کرتا جس کے تحت آپ جا کے کنسنٹ اور کمٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہم باہر آگے بات نہیں کریں گے. اب آپ کی بات بھی رک گئی ہے، نیریٹو بھی عمران خان صاحب کا آنا بند ہو گیا، ملاقاتیں بھی آپ کی بند ہو گئی ہیں. سو یہ جو سچویشن کو ریڈ کرنا ہوتا ہے، اگر آپ یو آر انکیپیبل ٹو یو نو ریڈ دا سچویشن تو اس کا پھر بیسٹ وے ہوتا ہے کہ آپ پہلے بریک لیتے ہیں. یو کین آسک دا ججز کے سر آئی ہیو ٹو سیک انسٹرکشنز فرام مائی کلائنٹ اور مائی پارٹی. پھر آپ ایک مشاورت کرتے ہیں اور وہاں سے یہ بات کرتے ہیں. اب میٹنگ کا جو یہ سلسلہ ہے، میٹنگ میں ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے. یہ کل تو علیمہ بی بی کی وجہ سے یہ ہائی لائٹ ہو گیا اور ان کو روکنا انتہائی قابل مذمت بات بھی ہے. جب آپ 2 بہنوں کو اجازت دے رہے ہیں تو تیسری کو بھی جانے دیں، اور اگر وہ باہر آ کے نیریٹو بات کرتے ہیں تو یو ہیو ریمیڈیز. غلط فیصلہ ہے یا صحیح فیصلہ ہے، یو کین گو ٹو دا کورٹ. تو حکومت کی بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اتنی کنفیوزنگ اسٹیٹ ہے. اور لیکن اب جو ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر، جو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اس میں تفصیل کریٹ کرنے والی کون سی بات ہے. اگر میٹنگ نہیں ہوئی تو ہاں علیمہ بی بی کی میٹنگ نہیں ہوئی، یو کین آلویز گو ٹو دا کورٹ، وہاں سے آپ بات کریں. کل احتجاج بھی ہو گیا. کل آپ نے گورنمنٹ کی جو ایک انیشیٹو تھا کانفرنس، اس کو بالکل گورنمنٹ نے پوری محنت کر کے آپ کے ہاتھ میں بال دی اور آپ نے علیمہ بی بی وغیرہ نے بڑی ہمت کی. اب وہاں پہ تھے کون علیمہ بی بی کے ساتھ؟ سر میں ایک ساتھ چلیں، مجھے پہلے یہ کلیئر کر دیں، مجھے ابھی تک یہ کلیئرٹی نہیں آ رہی. اس وقت جو کہا جا رہا ہے کہ جی اس کا پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ سیکرٹری جنرل نام دیں گے اور جن کا نام وہ دیں گے وہی اندر جائے گا اور وہ ملے گا، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سسٹم کو لوگ بائی پاس بھی کر رہے ہیں. تو ایکچولی یہ ایکسیپٹڈ سسٹم ہے؟ نہیں، یہ اس وقت ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ہی بندہ نام دے گا. وہ انفیکٹ مارچ 2024 کے ایس او پیز ہیں، اس میں گوہر خان ہے، جنرل سیکرٹری ہے اور ایک اور وکیل ہے. یہ 3 بندے تھے جو نام دے سکتے تھے. وہ وکیل تو کیونکہ بعد میں وہ آتے نہیں ہیں، تو گوہر خان خود بھی اس میں نام دینے میں تھے، چیئرمین آف پارٹی. اب یہ دیکھنے کی بات ہے نا کہ یہ آپ کو بائی پاس کرواتا کون ہے. بائی پاس کرواتی ہیں جیل اتھارٹیز. جیل اتھارٹیز کے پیچھے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب جو گیٹ پہ جاتا ہے، اب یہ بالکل بات اب نیاز اللہ نیازی کو روکتے ہیں، آپ وہ از اے اسپوکس پرسن، ٹھیک ہے، آپ اس کو روکتے ہیں، وہ اندر جاتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں. ذرا عمران خان صاحب نے ان کو اگر لگایا ہے تو آپ ان کو اجازت دیں ملنے کی، ہفتے میں ایک دن. سینئر لائر آلسو. اگر وہاں پہ جو بائی پاس ہوتے ہیں وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر میرا اور آپ کا نام گیا ہوا ہے اور 3-4 اور لوگوں کے نام نہیں اور وہ چلے گئے ہیں اور مجھے اور آپ کو روکنا مقصود ہے، تو وہ کیا کریں گے کہ وہاں سے بندے پک کر کے، جیسے وہ بیچاری رضیہ سلطان، وہ ہماری پرانی ورکر ہیں. عمران خان صاحب کو نہیں جانتے ہیں لیکن وہ پرانی ورکر ہے. وہ میں نے سنا ہے، لاہور سے میں نے پتہ کیا ہے، تو مجھے عالیہ حمزہ نے بھی بتایا. عالیہ حمزہ نے اور سماویہ طاہر نے، اور یہ وہ کل مجھے یہ بتا رہی تھیں کہ جب پولیس نے ان کو اریسٹ کیا تو ان کو تو کافی چوٹیں آئیں، ان کے لہو لہان ہو گئیں. تو علی ظفر، گوہر، نیاز اللہ نیازی، مبشر اور 2-3 اور لوگ جو ہیں وہ ہمارا ایک لڑکا ہے علی عمران، انہوں نے جا کے پولیس کو کہا کہ آپ نے خبردار، ورنہ تو دیور مین ہینڈلنگ. اچھا، اب یہ ایک تو چلیں، یہ تو معاملہ ہو گیا نا کہ جی کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا، اور یہ بھی بالکل کلیئر ہے کہ یہ ایکسس جو ہے یہ کنٹرول کی جا رہی ہے. کنٹرول کی جاتی ہے، پیچھے بھی جو ہے تو نہیں ہوا بالکل، اور اس کے پیچھے بھی ایک طریقہ، ایک اسٹریٹجی، ایک سوچ ہے. پولیٹیکل لوگوں کی میٹنگز 5 مہینے سے نہیں ہو رہی. ایک دفعہ میں نے ارینج کی تھی بڑے ٹیکٹفلی،
وہ یہ کی تھی کہ جب جی ایچ کیو حملہ کیس چل رہا تھا تو میں 7 بندوں کو ایز اے کلائنٹ اندر لے گیا تھا. وہ جنید اکبر تھے, عالیہ حمزہ تھیں, عاطف تھے, شاہ فرمان تھے, حافظ فرد اور احمد بچن. اس لیے تو آپ کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا نا. نہیں وہ دیکھیں وہ ایشو نہیں ہے, میں تو خیر جاتا بھی نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں لیکن مجھے بتائیں کہ اب جو مین کہانیاں بن رہی ہیں نا, وہ جو اس دن اعظم سواتی صاحب نے بھی جو بیان دے دیا, پھر ان کو وضاحت بھی دینی پڑی, سارا گھوم پھر کے بات آ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں, کرنا ہے نہیں کرنا, اس پہ بھی کنفلکٹنگ سگنلز آ رہے ہیں. اور پہلی بار نہیں ہے یہ پرابلم بھی پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ ایک دن کچھ کہنا ایک دن کچھ اور کہنا. اس وقت آج کے دن یہ صورتحال کچھ کلیئر ہوئی ہے کہ خان صاحب اب چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت ہو؟ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خان صاحب نے اپنے ذاتی مقدموں یا اپنے مفاد کے لیے تو کبھی بات نہیں کی. یہ تو بڑے کلیئرٹی کے ساتھ پہلے بھی بات ہوئی تھی. جب جنوری میں بھی یہ ایک آفر آئی تھی, جب گوہر اور علی امین کی میٹنگ ہوئی تھی, تو وہاں پہ بھی یہ بات انہوں نے کہا میرے مقدموں کو چھوڑیں, آپ ان کو جو ہمارے لاہور میں مقید لیڈر ہیں اور رہنما ہیں نہ وہ کریں, اور میں بنی گالا صرف اسی صورت میں غور کروں گا اگر وہ پہلے میرے کارکنان. لیکن پاکستان کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے کبھی نہ نہیں کی گئی. اگر آپ نے پاکستان فار دا سیک آف پاکستان, اگر آپ نے پاکستان جس ٹرموائل میں ہے, جس طرح پولیٹیکل عدم استحکام ہے, اس پہ بات کریں تو عمران خان صاحب ہیز نیور سیڈ نو. دوسری بات یہ ہے فہد, اٹ اٹریکٹس ٹو مائی مائنڈ ایٹ لیسٹ, کہ دیکھیے آپ کے پاس 3 ایونیوز تھے ٹو گیٹ عمران خان صاحب آؤٹ. 1 پبلک اپرائزنگ 26 نومبر کو آپ نے کر کے دیکھ لیا, اسٹیٹ نے اس کا ریٹیلیشن کی, 17 شہادتیں بھی ہم نے ریسیو کر لی, خان صاحب اندر ہیں. دوسرا انٹرنیشنل پریشر. اب انٹرنیشنل پریشر اف سو کمس, تو جو میاں نواز شریف کی ایک ہسٹری ہے وہ ہے کہ آپ کسی تیسرے ملک میں چلے جائیں. عمران خان صاحب بنی گالا نہیں جاتے, وہ تو نہیں جائیں گے. Now the third and the last option is obviously you have to talk with the with the Pakistan establishment کو اگنور کر کے نہیں کیا جا سکتا. لیکن اب it takes 2 to tango. اگر عمران خان صاحب سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ نے وہ ریڈی ہے لیکن دوسری طرف سے کوئی ابھی ریڈی نہیں ہے, یہ ایشو لگ رہا ہے. ہاں, دوسری طرف سے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوسری طرف سے جواب نہیں آ رہا, اس کا سفرر کون ہے؟ سفرر ہے پاکستان. لیکن دوسری طرف سے فیصل صاحب جواب اس لیے بھی نہیں آ رہا نا کیونکہ دوسری سائڈ یہ کہتی ہے کہ پہلے آپ فیصلہ تو کرنے کہ آپ نے بات دینی ہے یا بات کرنی ہے یا گالی دینی ہے, پہلے یہ تو فیصلہ کریں. دیکھیں وہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا. دیکھیں اب نیریٹو تو 4 ہفتے سے بند ہے نا. نیریٹو تو عمران خان صاحب کا نہیں آ رہا. جو ان کا دیکھیں نیریٹو سے مراد کیا ہوتی ہے؟ نیریٹو سے مراد یہ ہے کہ ملکی اور بین الاقوامی سیاست کے اوپر ان کے تبصرہ, گرینڈ اپوزیشن الائنس پہ ان کی کیا اوپینین ہے, جو ٹیررزم ہے ان کے اوپر کیا ان کا اوپینین ہے, ان کا یہ جو آپ اسٹیبلشمنٹ سے ڈائسپورا کی میٹنگ ہوئی ہے اس پہ ان کا کیا موقف ہے. یہ علیمہ بی بی وغیرہ جائیں تو اندر سے یہ چیزیں سامنے آئیں نا. اب ان کو بھی آپ نہیں جانے دیتے, باقیوں نے کمٹمنٹ دے دی کہ ہم تو بات ہی نہیں کریں گے. سو دا پرابلم ہے کہ وہاں سے آپ نے نیریٹو روک دیا. اب گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ پہ کوئی پریشر نہیں ہے. پہلے تو جو ٹویٹ آ جاتی تھی عمران خان صاحب کی یا عمران خان صاحب, لیکن وہ الٹا پریشر تھا نا. پریشر یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ڈسکشن تو تھی نا, ہم نے بات ہی نہیں کرنی. ڈسکشن تو تھی نا, ڈسکشن. اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا نیریٹو ختم ہو گیا نا. اب جو انٹرنل پولیٹک لڑائیاں ہیں پی ٹی آئی کی وہ اب آگے میڈیا میں, بیکاز وہ نیریٹو ختم ہو گیا. عمران خان صاحب کی ذات کو پیچھے پوش کر دیا گیا نا. اب وہ جو گفتگو کرتے ہیں, اب فار ایگزامپل کل جنہوں نے ملاقات کی ہے تو اس کی بھی ویسی تو باہر نہیں آئی. جب پریس کانفرنس, ایک تو علیمہ بی بی کا کل وہ بڑا انسیڈنٹ ہو گیا. اب سب سے امپورٹنٹ جو ویسے بات ہے گورنمنٹ کا اون گول تھا, ہاں اس کی ضرورت ہی کچھ نہیں, ضرورت ہی نہیں تھی, ملوا دیتے نہ ایسا معاملہ ہوتا. دوسری جو سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جس کو کل سے اور آج بھی دیکھیں نا میڈیا میں کیسے اس پہ مٹی ڈال دی گئی, وہ ہے کہ 9 مئی کے سپریم کورٹ نے یہ ڈائریکشن دے دی 4 مہینے میں آپ ٹرائل کنکلوڈ کریں. اب وہ ٹرائلز کنکلوڈ اگر 4 مہینے میں ہوتے ہیں تو 36 کیسز ہیں ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی. کرائٹیریا میں نے کل چیف جسٹس صاحب کو بھی یہ کہا, میں نے کہا کہ کرائٹیریا یہ رکھا ہوا ہے 9 مئی کا کہ جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا ان کو تو آپ نے فورگو کر دیا, they have been let escort free, but those جو کہ ہیں ان کے اوپر 35 40 45 مقدمے ہیں. اب کل عالیہ حمزہ, خدیجہ شاہ, فواد کے اوپر بھی جو پورے پنجاب میں مقدمے ہیں. اب یہ مقدمے آپ کہہ رہے 4 مہینوں میں سارے آپ کنکلوڈ کر دیں. جس طرح سے وہ ٹرائل چل رہا ہے وہ تو ملٹری کورٹ سٹائل, مطلب ہمیں آج تک نہ جس طرح سے وہ آپ نے وہ سپن کی جا رہی وہاں پہ, وہ تو سزائے دینے کا, اور اس کا سب سے زیادہ بڑا ٹارگٹ عمران خان ہے. یہ جو اختلافات انٹرنل ہو گئے ہیں اور اب تو یہ کہ ٹویٹوں تک جو ہے وہ نوبت آ گئی ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟
पब्लिकली क्यों हो रहा है? उसकी वजह यह है कि एक जो मैं समझता हूँ कि कुछ लोग हैं जो सियासत से नाबलद हैं और वो चाहते हैं एक रेजिमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी पार्टी के अंदर, जो कि कभी भी नहीं होती। उसका क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जो फौजी डिसिप्लिन है वो लाएं, एक आदमी फैसला करे। देखिए, पार्टी यूनिट नहीं होती, पार्टी में हमेशा मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, उनको साथ लेके चलना पड़ता है। इंक्लूजन की पॉलिटिक्स होती है, एक्सक्लूजन की नहीं। अब अगर जो बड़े अहदेदार हैं वो एक फस क्रिएट कर रहे हैं और ट्वीटें करें अपने चेयरमैन के खिलाफ या उनके खिलाफ, तो ये काबिल एतराज़ बात है। तो खान साहब को नहीं पता है? नहीं, खान साहब को कौन बताएगा? खान साहब से तो मुलाकात ही नहीं होने देते आप। खान साहब तो मैक्सिमम जो अखबार जाता है उसी में से अगर कोई चीज़ होगी तो वो पढ़ेंगे ना, या वो टीवी अगर उनके पास जाता है, कोई चैनल है उसमें न्यूज़ चैनल आती है तो वहाँ पे बात होगी। लेकिन ये जो मुलाकातें, अब जैसे एक मुलाकात थर्सडे की है वो रुकवा दी गई है। अब वहाँ पे पॉलिटिकल लोग जाएं, एक तो वो नाम चूज करने का भी एसओपी पार्टी के अंदर होना चाहिए कि कैसे नाम जाएंगे, सिर्फ एक शख्स पे तो नहीं छोड़ना। लेकिन वो फिलहाल उस पर तो कुछ पेशरफ नहीं है। अब यही मसला है ना कि हम जो वर्कर्स हैं या हम जो लोग देखते हैं या जो इमरान खान की ज़ात तक जिनका ट्रस्ट है सिर्फ इमरान खान साहब की बाहर आना है, वी लुक फॉरवर्ड के कोई लाएमल आएगा, वी विल लुक फॉरवर्ड कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी दी जाएगी, वी लुक फॉरवर्ड के कोई ग्रैंड अपोजिशन अलायंस आएगा जिससे कोई गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनेगा, जिस तरह से शहबाज शरीफ को जाना पड़ा मौलाना साहब के पास। मौलाना साहब को भी इन्होंने काफ़ी हद तक नाराज कर दिया है और उसमें भी कुछ पेशरफ अभी कोई पेशरफ नहीं है। और इमरान खान साहब ने रमज़ान से पहले मैंने ही वो मैसेज उनका कन्वे किया था कि हम तहरीक चलाएंगे, बट उसका मैनर और डेट जो है वो इस वक्त तक तहरीक का कोई नामो निशान नहीं है, अलायंस का कोई नामो निशान सोलो हो भी नहीं सकती। ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, यहाँ पे इस लीडरशिप के साथ, माजरत के साथ, फहद इनके कहने पे कोई नहीं आएगा। आलिया और जुनैद अकबर के लगाने के बाद पार्टियां मुतारिक हुई हैं लिमिटेड हद तक, क्योंकि बहुत ज्यादा शिकंजा कसा है। तो फाइनली और पार्टी के अंदर भी उनको खुल के काम नहीं करने दिया। तो अभी तक के जितनी भी ये हिकमतें मिली हैं, जितनी भी ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल हुई हैं, जितने भी ऑप्शंस एक्सरसाइज हुए हैं, ये कहना दुरुस्त होगा कि सब फेल हो गए क्योंकि खान साहब अंदर है? ऑब्वियसली देखिए ना, कामयाबी तो सिर्फ एक है। पीटीआई की कामयाबी क्या है? इमरान खान साहब बाहर आ जाए। उसके जब तक वो नहीं होता एवरीथिंग इज फेलियर। लेकिन ना पार्टी में ये जो अभी ट्वीटें कर रहे हैं, ये जो एक दूसरे पे गरज बरस रहे हैं, इनमें और मेरे में क्या फर्क है इमरान खान साहब के अलावा? पार्टी में इमरान खान है, वर्कर है, ठीक है, या हम लोग हैं या हमारा लीडर है। बीच में जो भी लोग हैं वो तो इररिलेवेंट है, जैसे इमरान खान साहब है सारे इररिलेवेंट। तो फिर तो गवर्नमेंट का और एस्टैब्लिशमेंट के लिए बड़ी अच्छी बात है। खान वो तो कामयाब है ना, पार्टी खुद इम्प्लोड हो रही है, वो कामयाब हो रहे हैं और ये पूरा मौका दे रहे हैं उनको। दे आर प्लेइंग इन देयर हैंड्स। देखें, जब ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनना शुरू होता है तो पार्टी के अंदर से कुछ लोग आ जाते हैं, इमरान खान साहब की वाज़ह हदायत के बावजूद वो वहाँ पे जाके पर्सनल अटैक करना शुरू कर देते हैं। यू सी, जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उनकी जो पार्टी है उनका एक मिजाज है, वो आपके मुतारब धड़ा है। आप उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं और शायद फ्यूचर में भी लड़ें। उनके साथ अगर आपने इत्तेहाद बनाना तो बेयर मिनिमम कंसेंसस होना है। वो एनजीओ तो है नहीं, पार्टीज को आपको इंडल्ज करना है। 26वीं आईनी तरमीम में मौलाना साहब के साथ ये इंडल्ज हुए। आईनी बेंच हमारे वकीलों ने दिया और सीनियरिटी का रूल प्रिंसिपल उसमें इग्नोर कर दिया। और फिर चले बाद में इमरान खान साहब ने तो शुरू दिन में अक्टूबर में, आपको याद होगा अक्टूबर 2024 में जो उनके साथ हुआ, I went there and I saw him in a such an absurd situation जो उस तरह से उनको रखा गया। and then he told me and मैंने ह्यूमन ट्राई किया, फिर मेरी एक पिटीशन के ऊपर मुलाकात हुई थी। so the things are कि यहाँ पे जो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है ना पार्टी, वो गलत, उससे गड़बड़ हो रही है, उससे गड़बड़ हो रही है और ये होना भी नहीं है। उसकी वजह ये कभी भी किसी पार्टी में फॉर एग्जांपल बड़ा चैलेंज है ये शहबाज शरीफ नून लीग को नहीं काबू कर सके तो अपना ये कौन है? फैसल साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सुन रहे थे ये जो चैलेंजेस की मैं पहले भी बात कर रहा था वो आपने खुद सुन लिया फैसल साहब की ज़बानी के क्या मामलात हैं और वो उनमें कोई बेहतरी होती नज़र नहीं आ रही। रोज़ाना की बुनियाद पे ये जो तजादात हैं, इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, वो भर कर सामने आ रही हैं और उससे नुकसान जाहिर बात है जमात को हो रहा है और उसकी जो इस टाइम पॉलिटिकल पोजीशन है उसको हो रहा है। वील टेक अ ब्रेक, वापस आएंगे तो देखते हैं कि अब सरकार की साइड से भी बड़ी अहम खबर है, मियां नवाज शरीफ एक्टिव हो गए। ये क्या हो रहा है ब्रेक के बाद? नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज की बड़ी खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ बाकायदा तौर पर सियासत में एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। आज एक बड़ी अहम मीटिंग उन्होंने की जो बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला हैं डॉक्टर मालिक के साथ, उसमें बलूचिस्तान के हवाले से गुफ्तगू हुई और डॉक्टर मालिक ने मियां नवाज शरीफ को कहा कि वो बलूचिस्तान में जो मसाइल हैं, बड़े गंभीर मसाइल, उनको हल करने के लिए वो अपना रोल अदा करें एज एन एल्डर स्टेट्समैन। और उसमें
کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں صاحب نے ایک مثبت جواب دیا ہے. اب ایگزیکٹلی اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں, وہ رول کیا ہوگا, اور اس میں میاں نواز شریف کیا کیا کر سکتے ہیں, یہ تو بھی کلیئر نہیں ہے. لیکن یہ جو آج کی میٹنگ ہے یہ ایک طریقے سے فٹ ہوتی ہے جو پچھلے چند ہفتوں سے سننے میں آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ عملی سیاست میں ایک بار پھر قدم رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان میں مختلف ملاقاتیں کریں گے, ٹریول کریں گے, جلسے جلوس کریں گے, کیا کریں گے, یہ ابھی اس میں تھوڑی سی وضاحت آنی ضروری ہے. لیکن یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ میاں نواز شریف کی اب ایک طریقے سے واپسی ہونے جا رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ امپورٹنٹ سوال ہے, جاننے کی کوشش کرتے ہیں. بیرسٹر دانیال چودھری ہمیں جوائن کر رہے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. جی دانیال صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. اچھا, یہ کیا ہے, واٹ ڈو یو میک آف اٹ؟ میاں نواز شریف صاحب کا کیا پلان ہے, کتنا ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میاں صاحب جو ہیں جہاں تک ان کا ایکٹیو ہونے کا معاملہ ہے وہ he has been active in the party, he has been active with the members, لیکن no doubt ان کے ہیلتھ کے کوئی ایشوز تھے وہ چل رہے تھے. لیکن جہاں تک دیکھیں پاکستان کی بات آتی ہے اور خاص طور پہ بلوچستان کے جو ایشو جس کے اوپر آپ نے بات کیا, میاں صاحب کے دور میں ان ایشوز کو بڑا ایمیکیبلی ایڈریس کیا گیا. اور آج دیکھیں جو حالات بن رہے ہیں بلوچستان میں, اس میں لارجر کنسنسس ہونا اپنے ملک کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس چیز کا جو وہاں کے لیڈرز ہیں, پولیٹیکل لیڈرز, وہ بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی ایک اپنی سگنیفیکنس ہے, ان کا ایک اپنا وزن ہے اور ان کا ایک اپنا جو تعلق ہے وہاں کے بلوچستان کے لوگوں سے. ان ایشوز کو, اور جو بڑے گمبھیر ایشوز ہیں, ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں. اور اس ٹائم جب ہمارے روز بچے شہید ہو رہے ہیں, ہمارے نوجوان فوجی بھائی ہمارے شہید ہو رہے ہیں, اس ٹائم پہ میاں صاحب کا جو ایک رول ہوگا وہ بلوچستان میں, اور خاص طور پہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑا ہونا, اور جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے خلاف آواز بلند کرنا, اور وہاں کے لوگوں کو باور کرانا. ٹھیک ہے, لیکن کہ دیکھیں کہ ہماری لیکن ایشو اس میں یہ نا دانیال صاحب کے, اچھا پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے کہا کہ ان کا میاں صاحب کی صحت کا تھوڑا سا ایشو تھا تو اس لیے شاید وہ اتنے ایکٹیو نہیں تھے, تو ابھی وہ جو بھی صحت کا ایشو تھا وہ ریزالو ہو گیا ہے, وہ ماشاءاللہ بالکل صحت یاب ہیں اور فل انرجی کے ساتھ وہ یہ تمام ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نہیں, صحت کے ایکٹیویٹیز تو کر سکتے ہیں بٹ ہی اسٹل ہیز ہیلتھ ایشوز. لیکن ریگارڈلیس آف آل دیز تھنگز, دیکھیں اسی ہیلتھ ایشوز کے ساتھ انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں, انہوں نے مشکلیں اور تکلیفیں کاٹی ہیں. اور جب پاکستان کی بات آتی ہے, پاکستان کو مستحکم کرنے کی بات آتی ہے, اسٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے, تو انہوں نے ہر چیز کو ہمیشہ سیکنڈری رکھ کر اب فرنٹ پہ یا فرنٹ فٹ پہ کھیلا. تو انشاءاللہ ابھی بھی جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے, اور کوئی طریقہ بھی کہ اپنے ملک کے اداروں کو سپورٹ کرنے کے لیے, اپنے ملک کو مضبوط کرنے کے لیے ہی, اور یہ جماعت اور میاں نواز شریف صاحب 24 گھنٹے حاضر ہیں, اور انشاءاللہ ان ایشوز کو ایڈریس بھی کریں گے اور ان کا حل بھی نکالیں گے. بلوچستان کے حوالے سے چلیں, پہلا سوال تو میرا یہ کہ اگر وہ بلوچستان میں ہی اگر وہ اپنا رول ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں اگر انہوں نے, دیکھیں نا ڈاکٹر مالک صاحب ان کے پاس آئے اور اگر کہا گیا کہ جی اگر انہوں نے میاں صاحب نے کوئی ایکٹیو رول پلے کرنا ہے تو ان کو اختر مینگل صاحب سے ملاقات کرنی پڑے گی, ان کی باتیں سننا پڑیں گی. اس کے ساتھ جو اختر مینگل صاحب کے جو رنجشیں ہیں, جو شکایات ہیں, جو بھی ان کا ایک موقف ہے, اس کو سن کے اور پھر ایک طریقے سے ایک پل کا کردار ادا کرنا پڑے گا, وچ مینز کہ جو اسٹیبلشڈ پالیسی ہے اس وقت ریاست کی, اس سے انہیں تھوڑا دور ہٹنا پڑے گا. کیا وہ کرنے کو تیار ہوں گے؟ دیکھیں میاں صاحب جو ہیں, میں نے جس طرح کہا کہ ہماری جو ڈائریکشن ہے وہ پاکستان کو مستحکم کرنے کی ہے. اس میں ہماری جو ڈائریکشن ہے اور یہ ہماری جو اٹموسٹ امپورٹنس ہے ہمارے لیے کہ چیزوں کو سموتھلی سیل کیا جائے, اور نان اسٹیٹ ایکٹرز جو اپنا رول پلے کر رہے ہیں پاکستان میں اور خاص طور پہ بلوچستان میں, ان کو ایڈریس کیا جائے. اس میں کوئی انا کی بات نہیں, ہم نے کوئی ایگو نہیں, اپنی ذاتیات نہیں, کہ ان لوگوں کو جن کا میاں صاحب سے ایک بڑا پرانا تعلق ہے, پوری زندگیوں کا تعلق ہے, اکٹھے سیاست شروع کی ہے, اگر وہ میاں نواز شریف صاحب کے ایشورنس سے, ان کی کمٹمنٹ سے, ان کی بات کرنے سے, آن ٹیبل میں آ کر چیزوں کو ڈسکس کر کے اور چیزوں کو فردر اسکلیٹ ہونے سے روک سکتے ہیں, تو انشاءاللہ he will play that role and he will make sure بٹ یہ جو رول جو وہ ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو وہ یہ ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں دانیال صاحب, وہ کیا صرف بلوچستان تک محدود ہے, یا جو ان کی ذمہ داریاں ہیں بحیثیت صدر مسلم لیگ نون,
کیا وہ بھی اب ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ وچ اسینشلی مینز کہ انہوں نے فور فرنٹ پر آ کر سارے ملک میں جو ہے وہ پارٹی کا جو رینک اینڈ فائل ہے اس کو موبلائز کرنا ہے، اور مسلم لیگ نون کا خاص طور پہ پنجاب میں جو نقصان ہوا ہے، جو کہ ہوا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو باقاعدہ طور پر آن دا گراؤنڈ جا کے اور ایکٹیویٹیز کرنی پڑیں گی. تو کیا یہ رول ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہے میاں نواز شریف؟ دیکھیں، اگر ہم بات کریں میاں شہباز شریف صاحب کی یا مریم نواز صاحبہ کی، یہ دونوں جو رول پلے کر رہے ہیں یہ میاں نواز شریف صاحب کے کا سایہ ہے، اور جس طرح جو ان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اور جہاں تک حکومتی سطح کی چیزیں ہیں اس کو یہ پرائم منسٹر صاحب بھی بڑے اچھی طرح ان کو ایڈریس کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے آج چیزیں مستحکم ہو رہی ہیں. اسی طرح سی ایم صاحبہ دن رات محنت کر کے اپنی، اگر آپ ایک ان کا ریکارڈ دیکھیں تو انہوں نے اپنا نام منوایا ہے، اور جس طرح سپیڈی پنجاب میں کام ہو رہے ہیں، لوگوں کے ایشوز کو ایڈریس کیے جا رہے ہیں، تو یہ اسی تسلسل کی کرن ہے جو میاں نواز شریف صاحب نے پودے لگائے تھے. جہاں تک پولیٹیکلی جماعت کو کیا نام ہے ایکٹیویٹ کرنے کی بات ہے یا پولیٹیکل انگیجمنٹ کی بات ہے، تو وہ اس میں انشاءاللہ میاں صاحب ول پلے این ایکٹیو رول ان دا کمنگ منتھس. انہوں نے جس طرح پہلے بھی اناؤنس کیا تھا کہ ہی ول بی ڈوئنگ اٹ، لیکن پہلے اناؤنس کر کے پھر اس پہ نہیں کر سکے تھے، پریکٹیکلی وہ ہوا نہیں تھا نا. ایشو یہ ہے، ہاں جی، وہ ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے نہیں کر سکے تھے اتنا. تو ونس آئی تھنک کہ وہ ہیلتھ ایشوز ایڈریس ہوں گے تو میاں صاحب جو اپنا انگیجمنٹ ہے اس کو پھر اسی طرح لے کے چلیں گے انشاءاللہ. اچھا، دوسرا اس سے جڑی ہوئی جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے جو ہے وہ ملک سے باہر بھی جانا ہے، اور ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جب میاں صاحب ملک سے باہر جاتے ہیں تو پھر وہ یہ نہیں کہ 2-3 دن کے لیے جاتے ہیں، پھر وہ لمبا جاتے ہیں، اور جب وہ لمبا جاتے ہیں تو جو ان کا رہا سا رول یہاں پہ ہوتا ہے پھر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جو لانگ ایبسنس ہے یہ بھی ایک دانیال صاحب ایک ٹریڈ مارک بنتا جا رہا ہے کہ آئے کو بات چیت کی، تھوڑا ایکٹیو ہوئے، پھر غائب ہو گئے، پھر ہفتوں غائب رہے، اور پھر اس کے بعد واپس آ گئے. نہیں بھائی، آپ کو بعض چیزیں بہت بہتر پتہ ہیں، اینڈ یو آر وٹنس ٹو لاٹ آف تھنگس، کہ دیکھیں کہ پہلے بھی جب گئے تو کیا حالات تھے اور کس حالات میں ان کو بھیجا گیا، اور پھر ان کے ہیلتھ کے ایشوز بھی تھے. اب بھی جو جا رہے ہیں وہ میڈیکل ریزنز اور ان چیزوں کی وجہ سے بھی آئی تھنک ان کو جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے اور ان کو دیکھنے کے لیے ان کو جانا پڑتا ہے. بٹ ان کے بیچ میں جو اور بھی وزٹس رہے اس بیچ میں دوران، تو وہ بڑے شارٹ تھے، وہ چائنا کا ہو، وہ وہاں سے برطانیہ کا ہو، پھر واپسی کا ہو، تو یہ بھی آئی تھنک اٹ از فار اونلی 2 weeks. ناظرین، بریک کا وقت ہو رہا ہے، واپس آئیں گے تو یہیں سے معاملات کو آگے بڑھائیں گے. ڈو سٹے وتھ اس. بریک کے بعد خوش آمدید. یہ بتائیں کہ اب حکومت کے حوالے سے جو ہمیں اکانومی کی اچھی خبریں آ رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسٹیبلٹی بھی آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ایک اچھی خبر آئی جو بائی دی وے بڑی ان ایکسپیکٹڈ تھی کہ پی آئی اے نے بھی جو ہے وہ ایک پروفٹ کما لیا ہے. یہ تو ایک مشن امپاسبل تھا جو ہو گیا ہے، لیکن اور میرے خیال میں خواجہ آصف ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر پروفٹ کمایا ہے تو اس سے اس کی پرائیویٹائزیشن میں جو ہے وہ جلدی ہو جائے گی. لیکن اس سے جڑا ہوا جو ایک بڑا ہی اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. یعنی پولیٹیکل اکنامک سٹیبلٹی آ رہی ہے لیکن پولیٹیکل کنسنسس کسی بھی طریقے سے کہیں ڈیولپ نہیں ہو رہا. کیا اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ، آپ کی جماعت نہیں چاہتی کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کسی بھی طرح کی کوئی ایک نارمل ریلیشن شپ بنے؟ بیکاز اگر بنتی ہے تو یو آر دا لوزر. ہاں بھائی، پہلے اگر آنسر میں آپ کا فرسٹ والا پارٹ ذرا آنسر کروں کہ دیکھیں یہ ہمیں ڈے 1 سے پتا تھا کانٹوں کی سیج ہے، اور یہ جتنا مشکل فیصلے ہم نے کیے اور یہ آپ کے سامنے تھے کہ کس طرح سخت حالات میں ہم نے کوشش کی کہ ڈیلیور کریں. میاں شہباز شریف صاحب کی کٹھن محنت، دن رات کے جو ان کی ٹیم کی افیکٹونیس ورک، اور اس کے بعد یہ آپ کے سامنے ریزلٹس آنے شروع ہوئے. اور انشاءاللہ ہم نے یہ جب ملک کی ریل اپنے ہاتھ میں سنبھالی تھی تو یہاں لوگ گھنٹے گنوا رہے تھے، کوئی 24، کوئی 48 اور کوئی 2 دن گنوا رہا تھا کہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا. وہاں سے ہم آج آئے ہیں جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ ملک کے جو فارن ریزروز ہیں وہ کس طرح بڑھے اور ایکسپورٹس کس طرح بڑھی اور چیزیں کس طرح بہتری کی طرف جا رہی ہیں.
یہ تمام ایک پورا ایک پروسیس تھا جس نے 1 سال کا ٹائم لیا، اور انشاءاللہ آگے جو آپ کا ملک ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے. اور یہاں اسٹیبلٹی میں آئی وڈ 100% اگری کہ پولیٹیکل اکنامک اسٹیبلٹی کے ساتھ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی، ایون دو کہ سنس 1947 وہ ہمیں نہیں ملی، لیکن پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی بڑی ضروری ہے. اور وہ اسٹیبلٹی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی سے بلیک میل ہو کر، ہم کسی کے اندر پریشر آنکھ میں آ کر، یا کسی کی گالی گلوچ یا تفریق یا نفرت کی بات سن کر ہم اس کو کنسنسس کریں. لیکن ہم نے اوپن ڈور پالیسی، مثلا دیکھیں کل جو کچھ ہوا اڈیالہ کے باہر جو عمران خان صاحب کی بہنیں جو آئی ہوئی تھی ملنے ہیں، اگر انہیں ملنے دیا جاتا تو کون سا جو ہے وہ ایک آسمان گر پڑتا. وہ میرے خیال میں تو وہ گورنمنٹ نے اون گول کیا ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی. کل اس ایشو نے سارا ایشو سارا نیوز سائٹ ڈومینیٹ کر دیا. کیا کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو انگیج کیا جائے، ان کے ساتھ بیٹھ کر چیزوں کو چلایا جائے آگے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ جماعت جن کی سیاست کا محور نفرت ہے، تفریق ہے، گالی گلوچ ہے اور بانٹنا ہے قوم کو، تو کیا وہ چاہیں گے کہ ان کی سیاسی جو مائلیج ہے وہ ختم ہو کر وہ ٹیبل پہ آ کے حکومت سے نیگوشیٹ کریں؟ اٹ ڈز ناٹ میک سینس فار دم. یہ 2+2 ایڈ آن نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ چاہے جتنی مرضی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے ان کو انگیج کرنے کی کوشش، لیکن وہ لوگ جن کی سیاست کا جو محور ہے وہ کارکردگی نہیں ہے، وہ ڈیلیورنس نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ جیے، ہم نے 10 سال میں کے پی میں یہ ڈیلیور کیا، فیڈرل گورنمنٹ میں یہ ڈیلیور کیا. ان کی سیاست کا ٹوٹل جو لب لباب ہے وہ ہے نفرت اور تفریق. تو وہ جماعت کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ ہم بیٹھ کر نیگوشیٹ کریں، چیزوں کو حل کریں. بہت شکریہ دانیال چودھری ہمیں جوائن کر رہے تھے. ناظرین، حکومت کا موقف آپ سن رہے تھے، اور یہ بہت حد تک واضح ہوتے جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ اب ایکٹیو ہو جائیں گے. لیکن کیونکہ ماضی میں بھی اس طرح کی جو ہے وہ باتیں ہم سنتے رہے اور دعوے ہوتے رہے، تو اس لیے جب ہوگا سو ہوگا. شو کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.